اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من آتا ولم یعرف امام زمانہ معتا مئتتن جاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی فرد اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے یا امام کی شناخت کے بغیر مر جائے، اس کی موت جہلیت کی موت ہوتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو روکتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو اپنے وقت کے نہ پہچانے ہوئے، نہ شناخت کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو جب امام کی شناخت کے بغیر مر جانے والا جاہل ہوتا ہے، جو خدا کی شناخت کے بغیر مر جائے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ ہے کیا چیز۔ بھائی آج کا موضوع ہے معرفت امام زمانہ، یعنی معرفت امام زمانہ کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا معرفت امام زمانہ خود انسان کے اندر موجود ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام بجا لانے کی کوشش کرے، جب کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کرے، قدم کو بڑھائے، تو کم سے کم جب اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کام کو میں انجام دینا چاہتا ہوں، کیا وہ کام میرے امام زمانے کو پسند بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کام کے لیے امام زمانہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ یا عزیزان محترم، اگر یہ ہم نے شناخت پیدا کر لی ہے کہ جس کام کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں اس سے امام راضی ہے یا نہیں ہے، اگر ہمارا دل گوارا کرے کہ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو لاکھ ہمیں زمانہ منع کرنے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمارا ذہن اور اگر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے، لیکن معاشرہ یہ کہے کہ اس کو انجام دے، لہٰذا ہمیں اسے انجام نہ دینا چاہیے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ معرفت امام زمانہ، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے کہ امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لہٰذا امام زمانہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے چاہنے والے ایک گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ بجا لاتے ہیں تو میرے ظہور میں 40 دن پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، ایک علت اور وجہ یہ ہے۔ لہٰذا اب کیونکہ جب روز محشر ہوگا، روز محشر کا ہنگام ہوگا، تو ہر انسان اپنے رہبر، اپنے پیشوا اور اپنے امام کے سامنے، خدا کے سامنے محشور ہوگا۔ کسی کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ گھر کو منظم کرتا ہے، گھر کو سجاتا ہے، بچوں کو کہتا ہے کہ دیکھو مہمان آئے ہوئے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا کہ جو مہمان کو بری لگے۔ لہٰذا بھائی یہاں پہ گھروں کے منظم کیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ ایک خاک سے انسان کے لیے، جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھائی گھروں کو بھی منظم کیا جا رہا ہے، بچوں کو بھی منظم کی تعلیم دی جا رہی ہے، خود کو بھی منظم کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہی تو فرق ہے انسان اور امام میں۔ بھائی جب مہمان آتا ہے تو جسموں کو منظم کیا جاتا ہے، جب امام زمانہ آتا ہے، جب امام زمانہ آتے ہیں تو نفسوں کو منظم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔